إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ حجر آیت نمبر 26 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے۔ مٹی کی کئی قسمیں ہیں، عربی کے اندر مختلف نام ہیں۔ ہم تو مٹی کو مٹی کہتے ہیں، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہر طریقے کے لیے مٹی ہی ہے، وہ خشک ہے تو اس کا اور نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، اور اگر وہ خشک مٹی کو بھگو دیا گیا ہے تو اس کو ہم تو اس کو مٹی کہتے ہیں نا، یا گارا کہہ لیں گے، بھگوئی ہوئی مٹی، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں تین، گندھی ہوئی مٹی، اور یا پھر وہ ایک ہے بھگوئی ہوئی اور پھر ایک گندھی ہوئی، اس کو مل لیا گیا ہے یا اس کو پانی ڈال کر اس میں جس طرح گارا بنا کے استعمال میں لایا جاتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں تھوڑی ہوا آنے لگے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں حمأ مسنون، یعنی بھگوئی ہوئی یا سڑی ہوئی مٹی جس کے اندر سے اب بو آنا شروع ہو گئی۔ اور جب حمأ مسنون وہ بھگوئی ہوئی مٹی اور گارا جو ہے گندھی ہوئی مٹی، وہ جب خشک ہو جائے، ایک ہے بھگوئی ہوئی ایک ہے گندھی ہوئی، وہ گارا بنا لیا گیا، وہ جب خشک ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں حمأ مسنون۔ اور خشک ہو کر جب کھٹکنے لگے، بجنے لگے، یعنی بالکل پک گئی ہے، جس طرح دیہاتوں میں وہ مٹی کھود کر ان کو گوندا جاتا ہے گارا بنا کر، پھر اس کی اینٹیں بناتے ہیں، پھر اس کو جو ہے پکایا جاتا ہے، اور جب پک کر وہ کھٹکنے بجنے لگے تو اس کو کہتے ہیں صلصال، یعنی بجنے والی مٹی۔ اور اسی کو جب یعنی خود جب پکے اس کو صلصال کہتے ہیں، جب اس کو آگ پر پکا لیا جائے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں فخار۔ کتنے نام ہو گئے؟ تراب، خشک مٹی، تین بھگوئی ہوئی مٹی، حمأ مسنون گوندھی ہوئی مٹی، اور حمأ مسنون جب خشک ہو جائے تو صلصال، اس صلصال کو پھر جب آگ پر پکا لیا جائے تو فخار، ٹھیکری مٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا جسم جو ہے وہ حمأ مسنون گندھی ہوئی مٹی سے جو ہے بنایا گیا، اور جب وہ سوکھ کر کھٹکنے لگا تو صلصال ہو گیا، تو اس میں پھر اس وقت روح پھونکی گئی۔ تو صلصال کو قرآن میں دوسری جگہ اور کالفخار کی مانند جو ہے کہا گیا، خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان کے اندر ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کالفخار، بجنے والی مٹی سے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے مراحل، یہ آدم علیہ السلام جو انسانیت کے باپ ہیں ان کی تخلیق ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے پہلے بنایا مٹی سے، پھر ایک نطفے سے اس کی نسل کو چلایا، اس نطفے کو ہم نے لوتھڑا بنایا خون کا، پھر خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ پیدا کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں، اپنی تخلیق پر غور کریں، ٹھیک ہے نا۔ والجان خلقنا، اور جن ان کو ہم نے پیدا کیا من نار، آگ سے، سموم سخت حرارت والی آگ۔ دوسری جگہ پر کہا گیا من مارج من نار، سورہ رحمان کے اندر جہاں فخار کا تذکرہ ہے نا، انسان کو فخار بجنے والی مٹی سے، اور وہاں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ جل رہنے والی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ خُلِقَتِ الْمَلَائِکَةُ مِن نور، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے بنایا، اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے، اور جن جو ہے وہ من مارج من نار، آگ کی چنگاری سے ان کو بنایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا۔
اور جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اس وقت کہا اللہ رب العالمین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہا اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے انی خالقم بشر، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، ایک سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُ، پس جب میں بنا لوں اسے، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونکوں، فیہ، اس میں، روحی، اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سب جو ہے اس کے لیے گر پڑنا سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ سجدہ کا حکم جو تھا یہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اس حکم کی بجاوری جو ہے وہ فرض تھا سب کے لیے، جن کو حکم دیا گیا ان فرشتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس نے نہیں مانا وہ شیطان بن گیا، آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا وہاں سے۔ لیکن ہمیں شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ کوئی شخص قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مفہوم نہ لے، جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا نا کہ قرآن تو محفوظ ہے لیکن معنوی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے اب کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے سجدہ کرایا تو اب بھی کسی بزرگ کو جو ہے یا انبیاء کی قبروں کو جو ہے نا وہ سجدہ گاہ بنا لیا جائے، اس کو دلیل لیتے ہوئے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام گئے شاہ ایران یا غالباً روم کے بادشاہ کے پاس، اس کے جو حواری تھے، اس کے درباری، وہ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم دو، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا انسان کو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس قدر فرما برداری کرنی ہے عورت نے اپنے خامند کی، لیکن سجدہ نہیں کرنا تعظیم کے لیے بھی۔ اور یہ سجدہ بھی خامند، اگر بیوی نے خامند کو کرنا ہے تو تعظیم کے لیے کرنا ہے نا، تو اسی لیے کسی بزرگ کے سامنے، کسی قبر والے کے سامنے سجدہ کرنا اور تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت تو کفر ہے، اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو کفر ہے، اور تعظیمی سجدہ کیا تو پھر بھی حرام کام کیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں امت محمدیہ میں کس قدر ایسے لوگ ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز ایسی آئی ہوتی ہیں، پیروں کے سامنے مصلی بچھا کے سجدے ہو رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، نذرانے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں، پیسوں میں پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور پیر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے، مسلمانوں جیسی شکل ہی نہیں، قرآن بھی پتہ نہیں ان کو پڑھنا آتا یا نہیں آتا، ان کے سامنے انسانیت جو ہے وہ سجدے کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہیں لوگ، دین سے، شریعت سے دور ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ لاشعور ہیں اور جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ آپ ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں، آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ دیں دین کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔